السلام علیکم، دس از ایڈوکیٹ اسد اللہ ہاشمی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو پریویسلی پتا ہے کہ جو فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ کورٹ نے پرووائڈ کیا تھا 7 ڈیز کا، ایف آئی اے کو کسٹڈی دی گئی تھی، اور ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ آفیشیلی جب آپ فزیکل ریمانڈ پہ کسی اکیوزڈ کو بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو ٹارچر کیا جائے ایٹسٹرا۔ یہ ہم نے ڈیٹیل میں پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم بیکوز ہمارا ڈومین جو ہے وہ بیسیکلی لیگل ڈومین ہے، اس لیے ہم لیگل معاملات کو صرف ڈسکس کریں گے اسپیسیفکلی اس کیس کے حوالے سے، تاکہ ہم آپ کو ایز اے ہول جو ہے وہ پورا سنیریو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ فرسٹ آف آل، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے 7 ڈیز کے ریمانڈ کے ساتھ انہوں نے 19 کی ڈیٹ تھی، تو کیونکہ آج بیکاز آف دا سیکیورٹی رسک تو انہیں آج پیش کر دیا گیا کورٹ میں، اور جس میں الحمدللہ وہ جو ہیں وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں اب، اور آفیشیلی اب ہم نے جو ہے وہ اس میں اپنا پاور آف اٹرنی جو ہے وہ ہماری فرم کی طرف سے بھی سبمٹ ہو گیا ہے۔ تو اب نیکسٹ انشاءاللہ، اب کیونکہ جب بھی کسی شخص کی بیل موو کرنی ہو تو اسے سب سے پہلے پولیس کی کسٹڈی سے یا کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کسٹڈی سے باہر نکال کے اسے جوڈیشل کسٹڈی میں دیا جاتا ہے، یعنی کہ آفیشیلی جو پولیس کی لاک اپ سے نکال کے ایک سیول پریزن میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جوڈیشل کر دینا۔ تو اب کیونکہ آج جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور جو ہی کسی ایکیوزڈ کو جوڈیشل کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کا رائٹ آف بیل جو ہے وہ پریویل کر جاتا ہے، یعنی رائٹ آف بیل جو ہے وہ اس کا جو ہے ایکرو ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ پھر بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب نارمل پروسیس میں جو بیل کا جو ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ آج ہی یا انشاءاللہ کل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بیل جو ہے وہ ان کی فائل کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے کریڈیبل علماء کرام، مفتیان کرام جو ہے انہوں نے پراپر ڈیٹیل میں جو ہے وہ فتواز جو ہیں وہ ایشو کیے ان فیور آف دی انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جس میں کچھ امپورٹنٹ جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دارالافتاء ہے جامعہ بنوریہ اسلامیہ کراچی، ان کے مفتی صاحبان نے جو ہے وہ ایک مجموعی طور پہ یونانیمسلی جو ہے وہ فتویٰ ایشو کیا، جس میں انہوں نے ریلائے کیا صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر ہے 3609، اس کے اوپر ریلائے کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے بارے میں، دجال کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کیا کہا ہے، اور نیکسٹ پھر انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں فتویٰ بہت سارے سوشل میڈیا چینلز پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے اگر کسی کو چاہیے ہوا تو۔ نیکسٹ نمبر 2 جو ہے جامعہ مسجد عثمانیہ جو ہے وہ مدرسہ عثمانیہ، انہوں نے جو ہے وہ سوت القرآن جو ہے وہ انہوں نے مفتی شوکت ندیم صاحب نے جو ہے وہ بڑا ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کیا، اور کہ کیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ یہ گستاخی نہیں بنتی، اور یہ جو ہے وہ یہ جو انہوں نے کوئی ان کی جو کوٹ نقل کی یا جو دوسرے جو ریلیجن کے لوگ ہیں ان کی انہوں نے بیلیف جو ہے وہ بتایا، تو یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن کی اپنے اس فتوے میں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلامک کاؤنسل جو ہے وہ اسلامک فقہ کاؤنسل یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ میں جو مسلمز کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے، جس میں تقریباً ہر فرقہ سے جو ہیں وہ علماء اور مفتیان کرام جو ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں، اس میں بریلوی ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، اس میں ایون شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ سارے یونانیمسلی جو ہیں وہ ان کا ایک فتویٰ انہوں نے ڈیٹیلڈ فتویٰ جو ہے وہ ایشو کیا، تقریباً 4 پیجز پہ جو ہے وہ نربھر ہے، اور اس اسلامک فقہ کی جو کاؤنسل ہے یونائٹڈ کنگڈم کی، انہوں نے مزید اس کو جو ہے وہ ایگزامپلیفائی کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتایا کہ ایون جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ایگزامپل دی اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ، یہ تو بہت سمپل بات ہے کہ اس سے بہت بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ منسوب کرتے ہیں،
جو باقی آؤٹر جو دنیا ہے اس میں، ایون انگلینڈ میں، اور دے ور ایون سیئنگ کہ ہم لوگوں کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے، کیا کیا جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ بلیوز رکھتے ہیں. ان میں سے ایک کو جو ہے وہ انہوں نے الیبوریٹ بھی کیا اس میں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اور وہ کیا جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، اور ایون وہ ان کو مطلب انڈر پریشر بھی رکھتے ہیں یہ چیزوں کے ساتھ جو ہے، بیکاز دے آر لیونگ ان فارن کنٹری، اور وہاں پہ جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کے پاس ہم فتویٰ جو ہے وہ دیا، جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکرائب کیا کہ کیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف یہ ایک سازش کی جا رہی ہے. یہ بیسیکلی کانسپریسی ہے، پرسنل ہیٹرڈ ہیں، اور اس کے علاوہ پریویس اینمٹی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ فیک ایف آئی آر میں 295C میں جو ہے وہ پلیج کیا گیا. پھر اس کے بعد دارالفتہ میں مدرسہ عربیہ جو ہے وہ دارالعلوم سے جو ہے وہ انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ کیسے یہ جو ہے جو 295C کی کاروائی نہیں بنتی. 7th ون جو ہے وہ سید محمد حیدر نقوی صاحب نے جو ہے وہ بڑا ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کیا، قرآن اور سنت کے اکارڈنگلی احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ انہوں نے ڈسکرائب کیا. اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا کہ یہ گستاخی رسول نہیں بنتی. تو لہٰذا یہ پرسنل اینمٹی ہے. تو اب تک جتنے ایون بریلوی اسکول آف تھاٹ کے بھی جو علماء ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ بیسیکلی کانسپریسی یا پرسنل ہیٹرڈ یا ان کے جو ہے وہ پریویس اینمٹی کے انڈر جو ہے وہ یہ سارا کام ہوا ہے. تو اس میں ایون انہوں نے ایکسپلین کیا کہ آپ نے جب کسی کے اوپر گستاخی رسول کا نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر فتویٰ ایشو کرنا ہے تو آپ نے اس شخص کی پریویس تھنکنگ، اس کی تھاٹس اور پریویس کانڈکٹس اور اس کی جو آپ کے اس کے پہلے بیلیوز اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے. تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کورٹ نے آج اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں یعنی فزیکل ریمانڈ سے نکال کے جوڈیشل لاک اپ میں کیا ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں، تو اس کا انڈرسٹوڈ مطلب یہ ہے کہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ کورٹ نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا اور اس کے اکارڈنگلی ان کو جوڈیشل کر دیا کہ فردر کسٹڈی کی کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت ساری نیوز جو ہیں وہ اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. کچھ پرٹیکولر کلاس آف پرسن جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ غلط جو ہے وہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں، بینگ اے مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کوئی کام، اگر کوئی غلط چیز کسی مسلم کے ساتھ جو ہے کسی مسلمان کے ساتھ اگر ہو یا کوئی کرنے کی کوشش کرے یا کوئی فالس ایلیگیشن لگائے تو ہمیں ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے وہ غلط ماننا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ یعنی اپنی نظر میں برا سمجھنا چاہیے. تو یہ بھی ایک ادنا ترین ایمان کی آخری سٹیج ہے کہ آپ دل میں اس کو برا جانیں. تو اس میں ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. اب اس سارے سینیریو میں نیکسٹ جو ریمیڈیز جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس ابھی اویلیبل ہیں، اب ناؤ وی آر گوئنگ ٹو فائل بیل پٹیشن، پوسٹ ریسٹ بیل انشاءاللہ ان کی فائل ہوگی، اور آئی پرسنلی بلیو کہ انشاءاللہ وہ بیل ہماری جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی ہوگی. اور اس میں ہمارے پاس جتنے یہ فتواز ہیں تقریباً ہر مکتب فکر کے جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ فتواز ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فیور کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو لا اور جو پروسیجرز ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ایویڈنسز ہیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ سرخرو ہوگا انشاءاللہ. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ رہا ہوں گے ان سے. اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ انشاءاللہ ہوگا، وہ لوگ جو یہ گینگ جو ہے وہ بلاسفیمی اور یہ جو ان کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے خلاف بھی پروسیڈ کیا جائے گا، اور ایز پر لا انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے اور تھرو کورٹ آف لا ان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کیا جائے گا انشاءاللہ.
اور آئی پرسنلی بلیو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی جب وہاں سے باعزت بری ہوں، اور یہ جو ہمارے پاکستان میں جو فالس ایلیگیشنز، فالس ایف آئی آرز کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں ایک چیز کی بہت ضرورت ہے کہ لوگ جب ایف آئی آر سے ایکویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں پرسو نہیں کرتے. تو فالس ایلیگیشن یا فریولس لیٹیگیشن کے اگینسٹ لا میں سزا بھی پرووائڈڈ ہے، سیکشنز بھی پرووائڈڈ ہیں، پروسیجر بھی پرووائڈڈ ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو دوبارہ ان کے اگینسٹ پروسیڈ کرنا کہ آئندہ وہ کسی معصوم شخص کو جو ہے وہ اپنے اس جو ہے وہ بیڈ انٹینشنز اور جو ہے وہ اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے جو ہے وہ استعمال نہ کریں، تو اس سے بچانے کے لیے فردر انوسنٹ لوگوں کو تو ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈ کرنا، یا ایون اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی فالس ایف آئی آر کرواتا ہے تو اس کے اگینسٹ بھی پروسیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ خالی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے نہیں، یہ باقی بھی پاکستان میں جتنے فالس کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کو چاہیے ایکیوز کو جس میں وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کے کمپلیننٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ پروسیڈ کریں، اور جو لوگ ان کے سپورٹ کرتے ہیں یا فالس ایویڈنس کریٹ کرتے ہیں، یا ایون پولیس والے یا انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اگر کوئی اس کے اندر انویسٹیگیشن کے اندر مینیپولیشن کرتے ہیں، کوئی فیبریکیشن کرتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں ٹو انکریمنیٹ دا ایکیوزڈ فالسلی، تو دین ان کے اگینسٹ بھی پولیس آرڈر 2002 میں 155C کی کاروائی جو ہے وہ ہونی ضروری ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی کوئی کسی معصوم کے اوپر، کسی انوسنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاروائی کرنے سے 100 بار سوچے. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ہوپ سو کہ بہت جلد جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ ایڈریس کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اسلامک تعلیمات اور اسلامک جو ہے وہ ٹیچنگز جیسے وہ پہلے بڑے ہمت، طاقت اور ماشاءاللہ پرجوش طریقے سے جو ہے وہ اسلامک ٹیچنگز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح پہنچائیں گے. تو ابھی تک کی اپڈیٹ ہم نے جو اس کو اگر فائنلائز کریں، کنکلوڈ کریں، تو ابھی تک آلموسٹ تقریباً تمام مکتب فکر سے جو ہے وہ فتواز ایشو ہو چکے ہیں ان فیور آف دا انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو لہٰذا اب کیونکہ موسٹ کریڈیبل مفتی، موسٹ کریڈیبل اسلامک کاؤنسلز ان سے جو ہے وہ فتوے ایشو ہو چکے ہیں، تو اب جو ایک اشرف جلالی صاحب کا ایک جو فتویٰ ہے اب وہ انویلیڈیٹ ہوتا نظر آتا ہے. تو لہٰذا اب وہ ان کے اگینسٹ بھی مس کانڈکٹ اور ایون ان کا لائسنس جو ہے ٹو ایشو دی فتویٰ کینسل ہو سکتا ہے، بیکوز اب جو اتنے بڑے علماء نے قرآن و احادیث کے انڈر رہتے ہوئے یہ جب فتوے ایشو کیے ہیں، تو اب جب یہ معاملات آگے ڈسکس ہوں گے تو انشاءاللہ تو انہوں نے جو یہ فتویٰ غلط دیا، غلط کوٹ کرتے ہوئے ساری چیزیں، تو لہٰذا اب ان کے اگینسٹ بھی انشاءاللہ پروسیڈ ہونا ضروری ہے، بیکوز کسی بھی انسان کی جو لائف ہے اس کو خطرے میں ڈالنے کے لیے آپ جو ہے خواہ مخواہ بنا کسی ایویڈنس کے اور بنا کسی اس کے، یا ایون آپ کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ویک ہے تو آپ کیسے جو ہے وہ کسی کے اگینسٹ جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ تو کہ فتویٰ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اصول الفقہ اور جو فار ایگزامپل ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، انہوں نے کچھ کیٹیگریز جو ہیں وہ ڈیفائن کی تھی اور کچھ کوالیفیکیشنز آف جورسٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کی تھی کہ کون شخص ہوگا جو فتویٰ ایشو کرے گا، یعنی امام اعظم کون ہوگا، یا فار ایگزامپل مفتی اعظم کون ہوگا جو فتویٰ ایشو کرے گا. تو ہر کوئی مفتی جو ہے وہ فتویٰ ایشو نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس ساری چیزوں کے بعد انشاءاللہ اس کیس کے وائنڈ اپ ہونے کے بعد نیکسٹ جو لیگل بیٹل اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا کہ کون شخص فتویٰ ایشو کرے گا اور کیسے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اگر کوئی فالس فتویٰ ایشو کرتا ہے تو اس کے خلاف پنشمنٹ کیا ہوگی. تو آپ کا اگر کوئی بھی کوسچن ہو تو یو کین آسک اینی تھنگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.